یہ حکومتی کارکردگی کا تو جائزہ آپ سے لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اپوزیشن میں، آپ کو تو اعتراض ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ کیا ہوا خان صاحب اور پی ٹی آئی کو؟ یعنی تبدیلیاں کر دیں، بڑے بڑے اہم وکلاء کو روک دیا ترجمانی سے، فیصل چودھری کو ہٹا دیا، مشال یوسفزئی کو ہٹا دیا، کیا وجہ بنی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان آپ کو اور آپ کے ناظرین کے لیے، پورے پاکستان کے لیے آمین آمین برکت ثم کا آمین، باعث ہو. آمین ثم آمین، کوئی نفرتیں کم ہوں آمین، اور کوئی ملک کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکلے. یقین کیجئے یہ پچھلا ایک سال ایک سیاسی ابتری کا سال تھا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کے سوال کی طرف پہلے جی آنا چاہوں گا. جی پیورلی خان صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو جو ذمہ داری سونپیں اس پہ. محترم سلمان راجہ صاحب نے بات کی جو آپ نے سنوائی بھی ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ خان صاحب نے جو مناسب سمجھا انہوں نے اپنے لیے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا صاحبہ، انہوں نے بھی کچھ ڈائریکشن اپنے جو ان کے کیسز اس کے حوالے سے دی ہے. تو سلمان راجہ صاحب نے اس کو بتا دیا ہے. کیوں یہ فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں واللہ مجھے علم نہیں ہے. وہ خان صاحب اور راجہ صاحب کو اس کا پتہ ہوگا، کیونکہ میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کئی عرصے سے روکی گئی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے. آپ کی ملاقات روکی گئی ہے باقاعدہ؟ روکنا ہی اس کو کہیں، کیونکہ کیسے؟ 26 نومبر کے بعد 26 نومبر کا جو کلنگ ہوئی، اس کے بعد اسمبلی میں نے ایک سپیچ کی، اس میں کچھ سخت باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ یہ جو کلنگ ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، اور وہ جو بھی تفصیل ہے وہ موجود ہے کہ اس میں نے کیا کہا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے، اب تو خیر میرے خیال میں اب وہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں، عمر فاروق صاحب، ان کا ایک آرڈر تھا میرے پاس جس کی بنیاد پہ میں جاتا تھا ایز اے لائر. تو مجھے 5-6-7 دفعہ جانے کے باوجود نہیں چھوڑا. تو کوئی ریزن ہوگی کہ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو روکا گیا ہے جن میں سے میں بھی ہوں. تو میری اب اگر ڈائریکٹ میری بات نہیں ہوئی تو اس پہ میرے لیے کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے کہ خان صاحب نے کیوں چینج کیا ہے. جو ان کو مناسب لگا ہے انہوں نے کیا. علی محمد خان صاحب، کیا اس کی ایک وجہ ود ان پارٹی رینکس اینڈ فائلز اور قیادت کی جانب سے بھی کوئی آپ پہ عدم اعتماد ہے؟ کیونکہ دیکھیے نا، جیل میں جو بیٹھا شخص ہوتا ہے وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق ایک فہرست دیتا ہے کہ فلاں لوگوں سے ملنا چاہوں گا. دیکھیں، خان صاحب کی طرف سے جو لسٹ آتی ہے وہ ہماری پارٹی کے جو نام جاتے ہیں اس میں سے وہ ریکمینڈ ہوتے ہیں. میں چونکہ لائر بھی ہوں تو میں کیس کے دوران جاتا تھا. جو ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ کیس کے دوران جو وکلاء ہیں تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ میں سے ہیں، جو وکلاء ہیں ان کو اجازت ہے. پہلے اجازت ملتی تھی، لیکن 26 نومبر کے بعد جب یہ ہوا ہے تو کافی انتظار کرانے کے باوجود پھر وہ معذرت کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جیل انتظامیہ میں کسی کی ناراضگی ہو. پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے جو نام جاتے ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نارملی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ جاتے ہیں. جو وکلاء کا ایک اس میں ہوتا ہے وہ نارملی آپ جاتے ہیں یا کیس کے دوران جاتے ہیں یا جو وکلاء لیڈرشپ کے ملنے کا وہ ہوتا ہے. اب میرے خیال میں دوبارہ ایک اور توہین عدالت کرنی پڑے گی جیل انتظامیہ پہ. ٹھیک، اچھا، اب پرائم منسٹر کی بات بھی میں نے کرنی ہے، اور دوسرا سب نہیں، آج ان کے حوالے سے جو ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام بدلا، اس کے اوپر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. آپ کی گورنمنٹ تو وہاں پہلے سے تھی، اب بھی کیوں خیال آیا کہ اس اسٹیڈیم کا جس کی تاریخی اہمیت ہے اس کا نام خان صاحب سے آپ بدل دیں، اور پھر خان صاحب نے اسے کہا بدلیں، واپس کریں؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ یہ کال ان ہیسٹ ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو طبیعت ہے سب کو اس کا پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے نام سے کوئی تشہیر کی جائے. صوبائی حکومت نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا تو وہ نیک نیتی سے ہے کہ عمران خان صاحب جس پائے کے وہ کرکٹر رہے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے کیپٹن اور دنیا کے سب سے بڑے عظیم آل راؤنڈرز میں سے تھے. جو ان کا دور تھا اس میں رچرڈ ہیڈلی ہوتے تھے، اور اس میں کپل دیو ہوتے تھے، اس میں ایئن بوتھم ہوتے تھے، اور خان صاحب. یہ 4 گریٹ آل راؤنڈرز تھے جس میں سے خان صاحب کا نمبر 1 تھا. تو اس کو ایکنالج کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا، لیکن جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہ آخری فیصلہ ہے. تو ظاہر ہے اب اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی صحت، طبیعت، مزاج، ملاقاتوں کا حال ہو، اس کو لے کر کے آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ایسی افواہیں، ایسی خبریں باہر لے کے آتے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں جو بڑے تشویشناک ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی لاہور سے آپ کے ایک پارٹی ورکر ہیں، انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب افواہیں پھیلائیں ٹویٹ کے ذریعے کہ شاید وہ جیل میں نہیں ہے، کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے.
پھر ابھی برسٹر سیف کے ریفرنس سے خبر چل رہی تھی کہ انہیں جی سحر کے وقت محترمہ کو اور خان صاحب کو کھانا نہیں دیا جاتا، نہار منہ وہ سحری کرتے ہیں. پھر ان کی صحت کو لے کر کے کئی ایک افواہیں وہ سننے کو دیکھنے کو ملی. تو آج ان کی ہمشیرہ کہہ رہی تھیں، آج سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں. تو یہ تو میں گورنمنٹ سے نہیں پوچھ سکتا، یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کی جماعت سے پوچھوں گا کہ یہ جو کریکٹرز ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ ایسی کھچڑی کیوں پکا رہے ہیں؟ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس پہ پارٹی مناسب فیصلہ کرے گی. خان صاحب کی صحت یا کسی کی بھی صحت ہو، لیکن اتنے بڑے لیڈر کی صحت کے بارے میں کوئی بات ہو یا اس کی جیل کے اندر کی صورتحال کے بارے میں بات ہو، وہ اتنی زیادہ حساس اور اتنی زیادہ ذمہ داری کا کام ہے کہ اس پہ کسی قسم کی غیر ذمہ داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خاص کر ان کی صحت کے بارے میں، کیونکہ ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہے، جو ان کی سسٹرز نے آج بھی آ کے بار بات کی، اور سلمان راجہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، خود بھی لائر ہیں، آپ کو پتا ہے، وہ سنجیدہ آدمی ہے. تو میں تو زیادہ نہیں اس پہ بات کروں گا. پارٹی کے انٹر سرکلز میں اس پہ میں آج بھی بات کروں گا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اور کور کمیٹی میں بھی. لیکن آپ کے پروگرام میں چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اتنا اس پہ اکتفا کروں گا کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں خان صاحب کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو ٹھیک ہے، میں آپ کا پولیٹیکل ایشو سمجھ رہا ہوں. ظاہری بات آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے جسے کنٹروورسی ہو. آئی کین انڈرسٹینڈ یور انٹینٹ، بٹ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، یہ جس طریقے سے برسٹر صاحب سے منسوب بیان، ان کو سحر کے وقت کھانا نہیں دیا جاتا یا دیگر جو افواہیں صحت کے حوالے سے ہیں، یہ تو آپ کی پارٹی کے ذمہ دار خود رومرز کو، پینک کو کریٹ کر رہے ہیں. تو ان کی جواب دہی یا اس کی ایٹ لیسٹ آپ مذمت تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ کار. میں اس پہ بیرسٹر گوہر بالخصوص سلمان راجہ صاحب سے اس پہ بات کروں گا کہ بالکل اس پہ پابندی لگائیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات وہ یا خود کریں، یا جو ابھی انہوں نے آج بتایا ہے سب کو کہ محترم نیاز اللہ نیازی صاحب جی جو بہت ہی ہمارے دلوں کے سب کے قریب ہیں، سب کو میں جب یہ بات کی ہے تو سب جانتے ہوں کہ میں نے کیوں کہا ہے، کیونکہ پرانے خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہے بھی میاں والی سے. تو انہی کو اجازت ہونی چاہیے، یا ان کی جو ہمشیرہ ہیں محترمہ، وہ اس پہ بات کریں. ہر کوئی اس پہ نہ بات کرے. ہم دیکھیں 1000 اور باتیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے نیریٹو پہ بات کریں، مینڈیٹ کی چوری پہ بات کریں، خان صاحب کی رہائی پہ بات کریں، ظلم پہ بات کریں، 26 نومبر کی کلنگ پہ بات کریں، اس وقت الائنس کے ایشوز ہیں، قوم احتجاج کے ایشوز ہیں، صحافیوں پہ پابندیاں ہیں، اس پہ بات کریں. جو انصاف کی سچویشن ہے، جو عدالتوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اس پہ 1001 مسئلے ہیں جس پہ ضروری ہے بات کرنا. تو حساس چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں ذمہ دار لوگوں کو چھوڑیں، جو تو تین ہیں جن کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے، وہ اس پہ بات کریں. بالکل ٹھیک. اب آپ چونکہ اپنے الائنس کی بات کی تو اس سے مجھے یاد ہے جو کانفرنس تھی وہ جن حالات میں ہوئی، مولانا کا وفد آیا، مولانا خود نہیں تھے. اب سلمان راجہ صاحب کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے. کیا وجہ بنی ہے کہ مولانا اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس بڑے گرینڈ الائنس کا اس طرح سے باقاعدہ حصہ نہیں بن رہی، اور اب آپ کی پارٹی خواہش کا اظہار بھی کر رہی ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از رانگ؟ کیا وہ ہرڈلز ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی؟